کہتے ہیں کامیابی وہ جو سر چڑھ کر بولے اور ناقدین بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس چیز کی زندہ مثال ہیں اداکار دلجیت دوسانجھ اور اداکارہ ہانیہ عامر کی نئی فلم سردار جی 3، جس پر پہلے تو کچھ عرصہ پہلے تک تو اکھنڈ بھارت میں انتہا پسند ہندو پابندی لگانے کا سوچ رہے تھے اور بڑے بڑے نعرے بلند کیے جا رہے تھے کہ اداکار دلجیت دوسانجھ کی شہریت جو ہے بھارت کی ختم کر دی جائے، اس پر پابندیاں لگائی جائیں، اس کو بھارت سے نکال باہر کیا جائے اور جن پروجیکٹس کا وہ حصہ ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے یا پھر ان میں سے اس کے سین کٹ کر کے ان کی جگہ نئے اداکار کو کاسٹ کر کے فلموں کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن اب جب یہ فلم پوری دنیا میں اپنی باکس آفس پر دھاک بٹھا چکی ہے تو ناقدین اور مخالفین جو ہیں وہ بھی دلجیت دوسانجھ کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے۔ سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ دلجیت دوسانجھ ہمارا قومی اثاثہ ہیں، وہ ہیرو ہیں، ان کی شہریت کینسل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو ہمارے دنیا بھر میں امبیسیڈر ہیں۔ یہ انتہا پسند ہندوؤں کی زبان ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک زہر اگلتے ہوئے دلجیت دوسانجھ کے خلاف نہیں تھکتے تھے کہ آپ نے پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کو اپنی فلم سردار جی 3 میں کاسٹ کیوں کیا ہے، اسے باہر نکالا جائے۔ لیکن جب وہ اڑ گئے اور انہوں نے اداکارہ ہانیہ عامر کو فلم سے کٹ کرنے کی بجائے پوری دنیا میں فلم ریلیز کی، پاکستان میں فلم ریلیز کی، لیکن انہوں نے بھارت کو اپنی فلم ریلیز کرنے والے ممالک کی لسٹ میں سے کٹ کر دیا، تو اب جو ہے ایک ایک کر کے بہت سے بھارتی فنکار بھی ان کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ بڑے بڑے نامور فنکاروں نے دلجیت دوسانجھ کی مخالفت کی کہ ملک سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ پہلگام واقعے کو بیس بنا کر جو لوگ اس تاڑ میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ دلجیت دوسانجھ کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ آئے اور ہم اس کی مخالفت کریں اور اس کی جو شہریت ہے دن دگنی رات چگنی جو دلجیت دوسانجھ ترقی کر رہے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں، ان لوگوں کو موقع مل گیا سردار جی 3 کی صورت میں، تو ان لوگوں نے مخالفت شروع کی۔ لیکن جب پوری دنیا کے باکس آفسز پہ اس فلم نے دھاک بٹھائی اور خوب ڈالر اور پاؤنڈ کمائے تو ان کے منہ میں بھی کہتے ہیں کہ گڑ آ جانا، ان کے منہ میں بھی گڑ آ گیا، چپ لگ گئی، منہ کو زپ لگ گئی اور انہوں نے اب خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اور اب ایک ایک کر کے جو بھارتی بڑے نام ہیں فلم انڈسٹری کے، بالی ووڈ کے، انہوں نے اداکار دلجیت دوسانجھ کی حمایت کرنا شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے آئے امتیاز علی، انہوں نے اداکار دلجیت دوسانجھ کی حمایت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد جاوید اختر جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور مشہور ہیں کہ ان جیسا نمک حرام دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کہ پاکستان میں آتے ہیں ان کی خوب مہمان نوازی کی جاتی ہے لیکن جب بھارت جاتے ہیں تو اپنی روایت کے مطابق وہ ہمیشہ زہر ہی پاکستان کے خلاف اور پاکستانی قوم کے خلاف اگلتے ہیں۔ انہوں نے بھی دلجیت دوسانجھ کی حمایت کا اعلان کیا اور اب ایک بڑا نام بالی ووڈ کا نصیر الدین شاہ صاحب، جنہوں نے خود بھی پاکستانی فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے، وہ بھی دلجیت دوسانجھ کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا اپنی فیس بک پر ایک سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں دلجیت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اداکارہ ہانیہ عامر کو اگر فلم میں کاسٹ کیا گیا تو اس میں کچھ غلط نہیں، دلجیت دوسانجھ کی یہ غلطی نہیں بلکہ فلم ہدایت کار کی ہے، جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ سارے اپنا نزلہ زکام جو ہے وہ دلجیت دوسانجھ پر اتارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اور کچھ زہر آلودہ ذہن ہیں جو اداکار دلجیت دوسانجھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کو اب یہ موقع فلم سردار جی 3 کی صورت میں مل گیا ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے فیس بک پر نصیر الدین شاہ صاحب نے اپلوڈ کی، سٹیٹس اپڈیٹ کیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مضبوط ہو کر دلجیت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جملہ پارٹی انتظار میں تھی کہ اپنی گھٹیا سازش کا نشانہ بنائے، انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ دلجیت فلم کی کاسٹنگ کے ذمہ دار نہیں بلکہ فلم کے ہدایت کار ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے لیکن ہر کوئی دلجیت کو جانتا ہے، اور دلجیت نے اس کاسٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس لیے حامی بھری کیونکہ ان کے ذہن میں زہر نہیں ہے۔ یہ گھٹیا لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے عوام کا مکمل طور پر رابطہ ختم ہو جائے۔ میرے کچھ رشتہ دار اور قریبی دوستوں کا تعلق پاکستان سے ہے اور کوئی بھی شخص مجھے ان سے ملنے سے اور محبت بھیجنے سے نہیں روک سکتا، ایسا کہنا ہے سینئر اداکار بالی ووڈ کے نصیر الدین شاہ صاحب کا، جنہوں نے دو ٹوک الفاظ میں دلجیت دوسانجھ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور جو ان کے دوست احباب پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی سراہا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے جن لوگوں کو کچھ عرصے سے چپ لگی ہوئی تھی، ان کی زبانیں بند تھی، لیکن انہوں نے اپنے کارندے چھوڑے ہوئے تھے کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ زہر اگلیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل چینلز پر بھی آ کر آپ دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی مخالفت کریں، وہ بھی اب ایک ایک کر کے میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور بی جے پی کے
قومی جو ترجمان ہیں پارٹی کے وہ بھی میدان میں آئے ہیں، آر پی سنگھ خالصہ، اور انہوں نے بہت بڑا یو ٹرن مارا ہے۔ جو پہلے خاموش ہو کر دوسروں کو آگے کر رہے تھے مخالفت میں، اب انہوں نے کہا جی نہیں 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 نہیں۔ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا بھر کے سینما گھروں کے باکس آفس پر یہ فلم سردار جی 3 چھائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قومی اثاثہ ہے دلجیت دوسانجھ ہمارا، اور یہ تو پوری دنیا میں بھارت کے امبیسیڈر ہیں، ان کی شہریت کس طرح سے ختم کی جا سکتی ہے، ان کا پاسپورٹ کس طرح سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فلم فیڈریشن کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے وزارت داخلہ کو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ دلجیت دوسانجھ کا پاسپورٹ منسوخ کرتے ہوئے ان پر پابندیاں لگائی جائیں، ان کو جو اجازت دی گئی تھی بارڈر 2 فلم میں کام کرنے کی وہ خط منسوخ کیا جائے، مزید فلموں میں کام نہ کرنے دیا جائے اور ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ پہلگام واقعے سے پہلے ریکارڈنگز ہوئی ہیں، شوٹنگ ہوئی ہیں فلم کی، اور برطانیہ میں ہوئی ہیں، اس لیے وہ ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں اور ہم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ایسا کہنا ہے آر پی سنگھ خالصہ کا، جو بی جے پی کے قومی ترجمان ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک سٹیٹمنٹ چھوڑی جس میں انہوں نے لکھا کہ دلجیت دوسانجھ صرف ایک مشہور فنکار نہیں بلکہ وہ ایک قومی اثاثہ ہیں اور ہندوستانی ثقافت کے عالمی سفیر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ نادانستہ اور پہلگام واقعہ سے پہلے کی فلم کی شوٹنگ کا مطالبہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ فیڈریشن پر ان کی ہندوستانی شہریت منسوخ کرنے کا حیران کن حد تک غیر متناسب فیصلہ آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لکھا کہ ایک پاکستانی اداکارہ پر مشتمل اس فلم کی شوٹنگ پہلگام حملے سے قبل کی گئی تھی۔ اگر ناراضگی ہے تو اس کا اظہار بائیکاٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا فلم کو بھارت میں نہ دکھانے پر زور دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ زہر اگل رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، ایک طرف اچھے بن رہے ہیں اور دوسری طرف وہ زہر اگل رہے ہیں۔ وہ پنجابی کا ہے نا کہ دو منہا سپ، یہ وہ دو منہے سانپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلجیت کی حب الوطنی پر حملہ کرنا اور اس طرح کے انتہائی اقدام کا مطالبہ محض غیر معقول ہے۔ پہلگام واقعے سے چند روز قبل یا دوسروں سے اس پر فیڈریشن ہندوستانی کرکٹ ٹیم پر بھی پاکستان کے خلاف میچ کھیلا تھا، اس پر بھی پھر فیڈریشن کو اعتراض کرنا چاہیے اور بھارتی کرکٹ ٹیم پر بھی پابندی لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی بہت سے ٹی وی چینلز معمول کے مطابق پاکستانی مہمانوں کو ٹی آر پی بڑھانے کے لیے مدعو کرتے ہیں، کیا اب وہ اینکرز بھی اپنی شہریت چھوڑ دیں؟ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ اپنے موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہماری اپنی صلاحیتوں کو نشانہ بنانا صرف ہماری فیڈریشن اخلاقی حیثیت کو کمزور کرتی ہے۔ اور اس ساری سٹیٹمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے بی جے پی کے قومی جو ترجمان تھے آر پی سنگھ خالصہ، اس کی سٹیٹمنٹ کو سراہا بھی کچھ حد تک کہ چلیں کچھ نرم گوشہ جو ہے پیدا ہونا شروع ہوا ہے دلجیت دوسانجھ کے لیے یہاں پر، لیکن دلجیت دوسانجھ جو ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ انہیں نہ تو کانسرٹ کی ضرورت ہے بھارت میں، نہ فلموں کی ضرورت ہے، ان کی بین الاقوامی شہریت ہے، بین الاقوامی سطح پر لوگ انہیں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس چیز کا ثبوت پاکستانی سینما مالکان نے اور جو فلم بین ہیں انہوں نے بھی اپنی والہانہ محبت کا اظہار دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کے ساتھ یہاں پر فلم لگا کر کیا۔ اور ایک اور بالی ووڈ کو جو منہ کی کھانی پڑی وہ ہے کہ دلجیت دوسانجھ کی فلم سردار جی 3 نے 3 دن میں جو بزنس کیا ہے پاکستانی سینما سکرین پر اور باکس آفس پر، وہ فلم سلطان جو بالی ووڈ کے بھائی جان ہیں اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ سلطان فلم نے 3 دن میں پاکستانی سینما گھروں میں اب تک ہائیسٹ بزنس کیا تھا باکس آفس پر $3,25,000 کا، جبکہ دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی فلم سردار جی 3 اس وقت تک باکس آفس پر $5,00,000 کا بزنس کر چکی ہے، اور اس بزنس کے ساتھ انہوں نے بھائی جان سلمان خان کی فلم سلطان کا ریکارڈ بریک کر دیا ہے، اور ابھی یہ اسی تواتر کے ساتھ پاکستان کے تقریباً 40 سینما گھروں میں نمائش پذیر ہے۔ فلم کی باکس آفس پر مزید جیسے جیسے کامیابی آتی جائے گی، بزنس آتا جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی کہ بہت سے ناقدین جو دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، پابندیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اب وہ پاؤں میں گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی زبان جو زہر اگل رہی تھی اب وہ شہد اگلنا شروع ہو گئی ہے کہ کسی طرح سے ہم اس کی نظر میں، دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی نظر میں اچھے ثابت ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ مجھے محمد قربان کو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔